کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ و زاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے آئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے۔ ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر رستے میں ہی مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل آئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خامندوں کو ڈھونڈنے لگی۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغاں سنائی دینے لگی۔ وہ اونچی آواز میں روتی تھی، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام دبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اس قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مثنہ بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ طبری اور ابن قطبیہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے طعنوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے عیسائیوں کو اس لیے بھی طیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسد اجلی نے کہا، اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار نے کہا، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ سود بن اجلان کا سردار تھا۔ یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا، مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ نہیں، عبداللہ سود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسریٰ کی رعایا ہو کر کسریٰ کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مثنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچے بچے کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا، تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے دو جوان بیٹے دلجہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبداللہ سود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر ہم شاید مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے دو بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سردار نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبداللہ سود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات میں اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کی عزائم جنگی تیاریاں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی، جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دلجا کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تم میں مجھے مثنی بن حارثہ نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔ ایک سالار نے جواب دیا۔ ایک گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دی جو قریب آ رہی تھی۔ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے قریب آ رکا۔ مثنی بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ مثنی گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مثنی نے پرجوش آواز میں کہا، اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈھال بتا رہی ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے بھی زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ مثنی بن حارثہ نے کہا، میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، مثنی بن حارثہ نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں نے اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھ کر ان کی تمام باتیں سنی اور پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں کہ وہ ارد شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جس طرح ہم نے دلجا میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں گے؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مثنی نے کہا، یہی طریقہ بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام نہ دیں۔ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ ابن حاتم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے، عدی بن حاتم نے کہا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوئے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑیں۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ابن ولید، مثنی بن حارثہ نے کہا، کیا تم مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، مثنی بن حارثہ نے جواب دیا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 ہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنی بن حارثہ کے قبیلے نے
نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جزویہ ارد شیر سے نیا حکم لینے کے لیے میدان پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، طبیب نے کہا۔ اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جزویہ نے کہا۔ ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ انزرغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جزویہ، طبیب نے کہا، ارد شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انزرغر کو تو کسرا ارد شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا ہے کہ انزرغر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ یہی پوچھتا ہے۔ محترم طبیب، جزویہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جزویہ، طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جزویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارد شیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارد شیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارد شیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارد شیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار انزرغر شکست کھا گیا ہے۔ انزرغر شکست کھا نہیں سکتا، ارد شیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے انزرغر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارد شیر کچھ دیر چپ چاپ قلعہ میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، طبیب نے کہا۔ معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارد شیر نے نحیف آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ گیا ہے، جو مانگو گے دوں گا۔ ارد شیر نے کہا، بہمن جزویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جزویہ دلجہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جزویہ مدائن میں ہے، کسی نے ارد شیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک نہیں آنے دیا۔ اسے بلاؤ، ارد شیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جزویہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اس میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہ ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جزویہ اپنے دوسرے سالار باجان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے باجان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ وہ الیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جزویہ واپس نہیں آیا تھا، جابان تک ارد شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبداللہ سود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی گئی تھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں۔
اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذہب کی جنگ ہے، دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مسنہ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے وویلا بپا کر دیا، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کوئی شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جدھر بہمن جزویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھوڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو یہ کس کا لشکر ہے، یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں کہا، یہ فارس کی فوج ہے، یسوع مسیح کے پجاریوں۔ درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی 3 شکستوں کا انتقام لینا ہے اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ نوڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسنہ اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ الیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے، تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ زار میں ایک گھوڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو رستے میں جا لیا۔ وہ مسنہ بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، سوار نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ الیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار سے کہا، اور مسنہ سے کہہ دو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مسنہ کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر سنائی دیتے رہے جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسنہ بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنہ یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی ہی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مسنہ بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جاں بازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مسنہ نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہاں سے وہ چھپ چھپا کر جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے قریب چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی اور نقصان بھی۔
दो संतरी इनके सामने से गुजर गए। इन्हें पीछे से जाकर पकड़ा जा सकता था, लेकिन इनके पीछे पीछे एक घुड़सवार आ रहा था। इसने अपने संतरियों को आवाज देकर रोक लिया और इनके पास आकर उन्हें बेदार और होशियार रहने को कहने लगा। वो कोई कमानदार मालूम होता था। मुसलमान रात को तो हमला नहीं कर सकते, एक संतरी ने कहा, फिर भी हमें बेदार और होशियार रहना है। तुम सिपाही हो, घुड़सवार ने हुक्म के लहजे में कहा। जो हम कमानदार जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुसलमानों का कुछ नहीं पता, वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इन्हें आम किस्म का दुश्मन ना समझो। क्या तुमने मुसन्ना बिन हारिसा का नाम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि किसरा मुसन्ना के सर की कितनी कीमत मुकर्रर कर चुका है? तुम अगर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ या उसका सिर्फ सर पेश कर दो तो तुम माला माल हो जाओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। वो जिन है, किसी को नजर नहीं आता। चलो आगे चलो, अपने इलाके की गश्त करो। संतरी आगे निकल गए और घुड़सवार वहीं खड़ा रहा। मुसन्ना बिन हारिसा अपने 3 जांबाजों के साथ एक घनी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। घुड़सवार उस तरफ जाने की बजाय जिस तरफ संतरी चले गए थे दूसरी तरफ चला गया। घोड़े पर उसे पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। मुसन्ना ने अपने एक जांबाज के कान में कुछ कहा। वो घुड़सवार कमानदार को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसन्ना करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया। उसके जांबाज ने जरा ऊंची आवाज में कुछ कहा। कमानदार ने घोड़ा रोक लिया। जांबाज ने उसे वापस आने को कहा। वो इसी आवाज पर वापस आ रहा था। अचानक दरख्त से मुसन्ना कूदा और घोड़सवार को ऊपर गिरा और उसे घोड़े से गिरा दिया। मुसन्ना के एक आदमी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और दोनों ने कमानदार को दबोच लिया और उसका मुंह बांध दिया। उसे और उसके घोड़े को वहां से दूर ले गए। उन्होंने अपने घोड़े खोले और वहां से इतनी दूर निकल गए जहां वो चीखता चिल्लाता तो भी उसकी आवाज उसके पड़ाव तक ना पहुंचती। जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारी फौज कहां से आई है? मुसन्ना ने तलवार की नोक उसकी शहरक पर रखकर पूछा। वो बहमन जज़विया के लश्कर का कमानदार था। उसने जान बचाने की खातिर सब कुछ बता दिया। ये भी कि जुज़विया मदाइन गया है और उसकी जगह जाबान सलार है और बकन बिल वाइल का लश्कर उन्हें इत्तफाक से मिल गया है। उसने ये भी बताया कि उसके कबीले के कुछ सरदार मदाइन से फौज अपने साथ लाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि मदीना की फौज कहाँ है? मुसन्ना ने उससे पूछा। वो बहुत दूर है, कमानदार ने जवाब दिया। हम उस पर हमला करने जा रहे हैं, शायद 2 रोज बाद। जब उसे हर एक बात मालूम हो गई तो उसे हलाक करके लाश वहीं दफन कर दी गई। सूरज तुलू हो चुका था जब मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये रवाज सुना रहा था। तादाद का अंदाजा क्या है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। सही अंदाजा मुश्किल है इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा। हमारी और इनकी तादाद का तनासुब वही है जो पहले था। वो हमसे 4 गुना नहीं तो 3 गुना से यकीनन ज्यादा है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को रोका नहीं ताकि वक्त जाया ना हो और दुश्मन को बेखबरी में जा ले। उन्होंने चलते चलते अपने सालारों से मशवरे लिए, खुद सोचा और एहकाम दिए। इन अरबों के मुकाबिल आतिश परस्तों के सबसे ज्यादा जर्री और तजर्बाकार सालार हरमज ने कहा था, ये लोग सहरा के रहने वाले हैं और सहरा में ही लड़ सकते हैं। हरमज ने भी ये कहा था कि वो इन्हें दजला और फरात के इस इलाके में लड़ाएगा जिसमें दरख्त, झाड़ियां, घास और कहीं कहीं दलदल है। लेकिन हरमज के ख्वाब इसी सरसब्ज और दलदली इलाके में टूट टूट कर बिखर गए थे। खुदा की कसम, तुम अब दरियाओं और जंगलों में भी लड़ सकते हो, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सालारों से कहा। इस जमीन पर तुमने इतने ताकतवर दुश्मन को 3 शिकस्तें दी हैं। तुमने ये भी देख लिया है कि हमारे दुश्मन के लड़ने का तौर तरीका क्या है। मुसन्ना ने बताया है कि दुश्मन अगर उसी मैदान में हुआ जहां वो पड़ाव किए हुए है तो ये जहन में रख लो कि ये मैदान 2 दरियाओं, दरियाए फरात और दरियाए खसीफ के दरमियान है। मैदान हमवार है लेकिन दरख्तों और सब्जे की बहतात है। दौड़ते घोड़ों पर तुम्हें दरख्तों का और इनके झुके हुए टहनों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना इन टहनों से टकरा कर मारे जाओगे। मैदान महदूद भी है, हमें दुश्मन को किसी किस्म का धोखा देने का और चालें चलने का मौका नहीं मिल सकेगा। हमें आमने सामने का मार्का लड़ना पड़ेगा। इब्ने उम्लू और इब्ने हातिम पहलुओं के सालार होंगे। उन्हें जब भी और जैसा भी मौका मिला ये इसके मुताबिक नकलो हरकत करेंगे। अपने कमांडारों को यह बताना जरूरी है कि आमने सामने की लड़ाई में जज्बे की शिद्दत और जिस्मानी फुर्ती और मजबूत हौसले की जरूरत होती है। इब्ने हारसा, तुम हमारे पाबंद होकर नहीं लड़ोगे। तुम्हारे साथ पहले तय हो चुका है कि तुम अपने अंदाज का मार्का लड़ोगे, लेकिन तुम ये एहतियात करोगे कि तुम्हारे सवार हमारे रास्ते में ना आए। तुमने अपने सवारों को यही तरतीब दे रखी है, इन्हें इसी तरह इस्तेमाल करो, लेकिन अंधाधुन नहीं। नज़्म ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। इब्ने वलीद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तूने जैसा कहा है तुझे वैसा ही नजर आएगा। क्या तू मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने दस्ते में चला जाऊं? मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, हारिसा के बेटे।
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مسنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دے گیا تھا۔